دو باتیں رہ گئیں. ایک تو یہ میں نے کہا کہ یہ کتابت متواتر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام سے متواتر نہیں ہے، نہ روایتاً نہ توقیفاً. یعنی یہ حضور سے متواتر نہیں، صحابہ کرام سے آگے متواتر ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس فرق میں کیا حکمتیں ہیں. فرق تو نظر آ رہا ہے. کچھ حضرات نے حکمتیں بیان کی ہیں مناہل العرفان میں، وہ موجود ہیں. بیان کرنے والے حکمتوں کو پرانے قدیم حضرات ہیں، لیکن ان حکمتوں کا ہم نے جائزہ لیا ہے تو وہ قریب قریب بنتی ہیں، لیکن قطعی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسی وجہ سے ابن خلدون رحمہ اللہ نے یہ حکمتوں والی بات جو ہے اس کو رد کیا. انہوں نے بہرصورت قرآن مجید کی تحریر، کتابت جو ہے، رسم جو ہے، اس میں فرق بولنے سے اور لکھنے سے جو فرق ہے وہ سب ظاہر ہے. بعض مقامات پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ شیخ عبدالحق کا آپ نے سنا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ توقف کر کے چلے گئے. لیکن اس سے قرآن مجید میں یہ نہ سمجھنا غلطی ہے. اس کی وجہ اس کو غلط کہنا جو ہے یہ بھی خود دلیل کا محتاج ہے. کیوں دلیل کا محتاج ہے؟ کہ جب حضرات حکمت والے بھی ہیں، مثلا انہوں نے کہا بے ایدن، دو یا کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جس طرح کے قانون ہے عام مشہور کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، تو وہ کہتے ہیں حرف جو ہے یا ایک زائد جو لکھی ہوئی ہے، دوسری پہلی نہیں، دوسری جو یا زیادہ لکھی گئی ہے، یہ اس معنی پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جس قدرت کے ساتھ آسمان کو بنایا وہ قدرت بہت بے مثال اور عظیم قدرت ہے. تو اس قدرت کی عظمت پر دلالت کے لیے یا کوئی زائد کیا گیا ہے. تو جب حکمت والوں نے حکمت بھی بیان کر دی ہیں، اور خصوصاً جب کہ تمہارے ائمہ اربعہ جو ہیں وہ اس کے توقیفی ہونا کا بھی قول کر رہے ہیں، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ لہذا توقف، خاموشی اچھی چیز ہے اس موقع پر. لیکن اس سے قرآن پاک میں کوئی فرق اس وجہ سے نہیں آتا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ تو ایک جیسی ہے. ادھر جس طرح کا مرضی لکھا ہو، پڑھنا تو آئے دن ہے. تو قرآن کی قرات جو ہے وہ متواتر ہے. قرآن کی قرات میں فرق نہیں آ رہا. اگر کوئی بندہ قرآن کی قرات کو غلط سمجھے کافر ہے. ہاں یہ کہے قرآن پاک کا یہ لفظ جو ہے وہ عام عربی جو طریقہ ہے لکھنے کا یہ اس کے مطابق نہیں، کہنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی غرض نہیں. لیکن اس سے آگے زبان درازی، صحابہ کرام کو جاہل تھے فلان وغیرہ، یہ گستاخی ہے. پھر اس سے آگے بڑھ جانا اور کہنا رسول اکرم کو تصحیح کا پتہ ہے، یہ کفر ہے، یہ پکا کفر اور گستاخی ہے. یہاں اس موقع پر یہ حرف آخر جو ہے نا یہ ضروری تھا تنبیہ.